ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی عطائیدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے سارے انبیاء سے افضل اور اعلیٰ بنا کر اور رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور جن کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، جن کے صدقے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے زمینوں کو بنایا، آسمان کو بنایا۔ مقصود کائنات ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری اور تشریف آوری تمام جہان والوں کے لیے خوشی کا باعث، رحمت کا باعث، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تمام مخلوقات سے پہلے تخلیق فرمایا، جن کے نور کو خود خالق کائنات وحدہ لا شریک کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ساری کائنات سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا، اور فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری۔ فرمایا اللہ نے مجھے اپنے نور سے اور پھر تمام مخلوقات کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ ماہ ربیع الاول شریف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی آمد اور دنیا کے اندر جلوہ گری کا یہ مقدس مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جو سال کے 12 مہینے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا 4 حرم، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے، 4 ان میں سے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو اجاگر کرنے کے لیے ان حرمت والے مہینوں کے اندر
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جو دن ہے وہ اس لیے بابرکت ہے کہ وہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے کے اندر اس دنیا کے اندر بھیجا جو ان مہینوں کے اندر جس کا شمار نہیں، بلکہ وہ حرمت والے مہینے ان کو حرمت، ان کو عزت، ان کو تکریم ملی ہے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا صدقہ۔ انسانوں کو انسانیت ملی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کے اندر جلوہ گری کا صدقہ۔ تو پوری دنیا کے مسلمان آج سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کے اس دنیا کے اندر تشریف لانے کی خوشی اور اس کے لیے جو ہے وہ اہتمام، یہ آج کے مسلمان نہیں کر رہے، کوئی 50-100 سالہ تاریخ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی منانے کی، بلکہ امام قسطلانی نے، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح بھی لکھی، شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج سے تقریباً 550 سال، 650 سال پہلے کتاب جو ہے وہ تصنیف فرمائی مواہب الدنیا۔ اس کے اندر امام قسطلانی نے یہ نقل کیا ہے، یہ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کرنا یہ آج کا نہیں بلکہ اہل اسلام ہمیشہ سے جو ہے وہ اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ آپ نے نقل کیا مواہب الدنیا کے اندر، آج سے 550 سال کا زیادہ عرصہ ہوا اس کتاب کو لکھے ہوئے بھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ یعملون الولائم ویظہرون السرور۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیشہ سے یہ اہل اسلام کا طریقہ رہا ہے، امام قسطلانی آج سے 550 سال پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ربیع الاول کا پورا مہینہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفلیں منعقد کی جاتی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر یعملون الولائم، دعوت کا اہتمام کیا جاتا، یعنی لنگر تقسیم کیا جاتا، ویظہرون السرور، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری کو یاد کر کے، ذکر کر کے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری اور تشریف آوری کا ذکر کرنا، محفلیں منعقد کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی کرنا، یہ امام قسطلانی فرماتے ہیں لا زال اہل الاسلام، ہمیشہ سے یہ اہل اسلام کا طریقہ رہا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا کے اندر تشریف لانے سے کائنات کے اندر ہدایت آئی، کائنات کے اندر روشنی آئی، کائنات کے اندر نور آیا، انسانوں کو انسانیت ملی۔
آیا کریمہ خطبے کے دوران پڑھی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا، قرآن مقدس ہے اور قرآن مقدس کے 11ویں پارے کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جب بھی اللہ کا فضل ہو تم پر اور اس کی رحمت ہو تم پر تو اس پر کیا کیا کرو، فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا پھر اس پر جو ہے وہ فرحت کا اظہار کیا کرو، خوشی کا اظہار کیا کرو۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرمایا جو کچھ تم اکٹھا کرتے ہو، جو کچھ تم جمع کرتے ہو اور جو کچھ جو ہے وہ تم اپنی زندگی کے لیے سامان مہیا کرتے ہو، اکٹھا کرتے ہو، جمع کرتے ہو دولت کو، فرمایا یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا، یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کرنا، یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، نہ یہ رسم ہے نہ کوئی یہ رواج ہے اور نہ ہی کوئی یہ نیا طریقہ ہے، بلکہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا بھی عمل رہا ہے، اور اس عمل پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق بھی ہے اور اللہ کی طرف سے انعام کا وعدہ بھی ہے۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا، یہ صحابہ کا طریقہ، صحابہ کی سنت، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق شامل ہے، اور جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے ساتھ رب کی رحمت کا بھی وعدہ ہے۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا عمل جس کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اور معجم کبیر کے اندر امام طبرانی نے اس کو نقل کیا، شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے اس کو نقل کیا۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور چند صحابہ کی ایک جماعت، صحابہ کا ایک گروہ، وہ آپس میں بیٹھا ہوا تھا، بیٹھ کے آپس کے اندر گفتگو ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی۔ تو اتنی دیر میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے، حجرہ مبارکہ سے مسجد کے اندر تشریف لائے۔ جب مسجد کے اندر تشریف لائے تو دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کو جب بیٹھے ہوئے دیکھا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ما اجلسکم، صحابہ کس لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کوئی تلاوت قرآن پاک نہیں کر رہے، کوئی نوافل نہیں ادا کر رہے، کوئی اور ذکر اذکار نہیں کر رہے، بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما اجلسکم، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ آگے صحابہ کا جواب سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ جواب عرض کرتے ہیں
کہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے استفسار فرمایا ہے، آپ نے پوچھا ہے ہمارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم بیٹھے ہیں نذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ، اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر اور اس کی تعریف، اس کی حمد جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کس لیے؟ کس بات پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ کس بات پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ کس بات پر بیٹھ کر اس کی تعریفیں کر رہے ہو رب کی؟ علی ما ہدانا للاسلام، پہلی وجہ کہ ہم اللہ کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ، اس کی حمد، اس کی تعریف اس لیے کر رہے ہیں کہ اس رب نے ہمیں اسلام کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ علی ما ہدانا للاسلام، اور ایک روایت کے اندر علی ما ہدانا لدینہ کے الفاظ ہیں۔ علی ما ہدانا للاسلام، ایک جو وجہ ہے بیٹھنے کی، اللہ کو یاد کرنے کی، اس کا ذکر کرنے کی، علی ما ہدانا للاسلام، کہ اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور اگلی بات وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور یا رسول اللہ یہ سب کچھ ہوا ہے کس وجہ سے؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کا جو احسان ہمارے اوپر ہوا ہے، آپ کو بھیج کر جو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے ذریعے سے ہمارے اوپر جو اللہ کا احسان ہوا، اور اس احسان کی بدولت اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، تو ہم اس بات پر بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ یعنی کیا وجہ بیان فرمائی؟ اور اس کی مین وجہ وہ کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دنیا کے اندر تشریف لانا، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا کہ تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کے اندر، ان کے درمیان ہم نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تو جس احسان کا تذکرہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس کی آیہ مبارکہ کے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بِكَ، یا رسول اللہ ہم اس احسان کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جو آپ کی صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ نے ہمارے اوپر کیا، آپ کو بھیجا، آپ کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا، اسلام کے ذریعے سے ہمیں ہدایت ملی، یا رسول اللہ اس ہدایت کی وجہ، اسلام کی وجہ آپ ہیں، اور اللہ کا جو ہے وہ احسان ہے جو آپ کو بھیج کر اللہ نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ تو اسی کا نام تو میلاد ہے۔ آج ہم بھی اگر محفل میلاد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر، آپ کی آمد پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور رب کا شکر ادا کرتے ہیں، مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، تو نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ تو صحابہ بھی یہی کام کرتے ہیں، صحابہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لا کر مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے صحابہ سے
پوچھتے ہیں، صحابہ یہ جواب دیتے ہیں۔ اب جواب سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ نے کسی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھا، سب کچھ ظاہر کر دیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حارثہ میدان جہاد کے اندر جام شہادت نوش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہیدوں کی جس طرح نماز جنازہ ادا کروائی، ان کو دفن کر دیا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے کہ حضرت حارثہ کی والدہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر تشریف لاتی ہے، حاضر ہوتی ہیں، اور آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر تو جنت کے اندر چلا گیا میں صبر کرتی ہوں، لیکن اگر جنت کے اندر نہیں گیا پھر مجھے رونے کی اجازت دیجئے، میں اپنے بیٹے کے لیے رو لوں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مرنے والے پر رونے سے، چیخنے چلانے سے منع کیا۔ اسلام کا حکم ہے کہ کوئی فوت ہو جائے اس پر جو ہے چیخ و پکار کرنا، رونا، چیخنا چلانا، بیان کرنا، یہ منع ہے۔ تو اب حضرت حارثہ کی والدہ آتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیے میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر تو وہ جنت کے اندر چلا گیا پھر میں صبر کروں گی کہ میرے بیٹے کو اتنا انعام مل گیا، وہ جنت کے اندر چلا گیا ہے، لیکن اگر وہ جنت کے اندر نہیں تو یا رسول اللہ پھر مجھے اجازت دیں، میرا جوان بیٹا گیا، پھر میں رونا چاہتی ہوں، میں رو لوں۔ اب یہ اس صحابیہ کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سوال کرنا یہ بتاتا ہے کہ صحابیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف اس جہان کی نہیں بلکہ اگلے جہان کی بھی خبر رکھتے ہیں، صرف اس جہان کی خبر نہیں رکھتے بلکہ اگلے جہان کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ نے جب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیے میرا بیٹا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حارثہ کی ماں، اللہ کی کوئی ایک جنت نہیں بلکہ کئی جنتیں ہیں۔ یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ، اے ام حارثہ، اے حارثہ کی ماں، اللہ کی کئی جنتیں ہیں۔ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ، اے حارثہ کی ماں تجھے بشارت ہو، تجھے خوشخبری ہو، تیرا بیٹا سب سے اعلیٰ جنت کے اندر چلا گیا ہے۔ فرمایا اے حارثہ کی ماں، اللہ کی ایک جنت نہیں، جنان فی الجنہ، کئی جنتیں ہیں، اور تیرے بیٹے کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ سب سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس کے اندر اللہ نے اس کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اب جب سوال کیا کہ حضرت حارثہ کی والدہ نے، تو نبی کریم چلو صحابیہ نے تو آ کر سوال کر لیا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما سکتے تھے کہ اے ام حارثہ میرے سے کوئی نماز کا مسئلہ پوچھ لے، کوئی دیگر مسائل ہیں وہ پوچھ لے، مجھے کیا پتا جو دنیا سے چلا گیا وہ کدھر گیا، ہم نے تو اس کو قبر کے اندر رکھ دیا، یہ اس کی قبر ہے، یہاں حارثہ ہے،
نہیں، صحابیہ کا سوال ہے، مصطفیٰ کا جواب ہے، یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگلے جہان کی خبر بھی رکھتے ہیں اور اپنے غلاموں کے بارے میں جانتے ہیں کہ میرے غلام کو اللہ نے کون سا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت جو آسمانوں سے، زمینوں سے اور آسمانوں سے بلند و بالا ہے، اتنی دور ہے، تو جب اس کی خبر مصطفیٰ رکھتے ہیں تو مصطفیٰ کو حجرے میں بیٹھ کر یہ نہیں تھا پتہ چل رہا کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ جب جنت کی خبر مصطفیٰ دے رہے ہیں، اور ہمارا ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے اگلے جہان کی خبر رکھتے ہیں، آنے والے اوقات کی خبر رکھتے ہیں، تو جب جنت کی خبر رکھتے ہیں تو حجرے میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھے صحابہ کا پتہ نہیں تھا صحابہ کیا کر رہے ہیں، پتہ تھا، لیکن پوچھا اس لیے کہ صحابہ کا عمل، میرا پوچھنا جو ہے وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے دلیل بن جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ہے میرے غلاموں کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کی حمد بیان کرنے کے لیے، کس وجہ سے علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بھیجا، ہمارے درمیان بھیجا، آپ کے ذریعے سے اللہ نے ہم پر احسان کیا، اس احسان کے بدلے اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، ہدایت عطا فرمائی۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال اللہ ما اجلسکم الا ذالک، فرمایا میرے صحابہ کیا تم اس بات پر قسم کھاتے ہو کہ تم صرف اسی مقصد کے لیے بیٹھے تھے؟ تمہارا بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں؟ کیا تم قسم اٹھا سکتے ہو؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا وہ کہنے لگے قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارا بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہم صرف آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی، ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں ظلمت کے اندھیروں سے نکال دیا۔ لوگ ہمیں انسانوں میں بھی شمار نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ قرآن میں ہماری قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ قرآن میں ہماری شانوں کو بیان کرتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے قرآن میں ہماری شانیں بیان کی ہیں، یہ سب کچھ ملا ہے آپ کے ذریعے سے ملا ہے، آپ کے دنیا کے اندر آنے سے ملا ہے۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد کا احسان جو ہے ہمیں یہ مقام عطا کر گیا۔ یا رسول اللہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں۔ تو آقا نے فرمایا میں نے قسم لی ہے تم سے، قالوا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، فرمایا میں نے اس لیے نہیں قسم تم سے اٹھوائی کہ مجھے کوئی شک تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تمہارے سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے کوئی شک تھا کہ تم بات سچی نہیں کر رہے، بلکہ میں نے تو قسم اس لیے لی ہے کہ بات پکی ہو جائے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے دلیل بن جائے، کیونکہ میں حجرے کے اندر تھا، تم مسجد کے اندر بیٹھ کر میرے آنے کا ذکر کر رہے تھے، تم مسجد کے اندر بیٹھ کر میرے آنے کے تذکرے کر رہے تھے، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ، فرمایا تم وہاں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے تھے، میں اپنے حجرے کے اندر تھا، اللہ نے جبریل کو میرے پاس بھیجا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل نے آ کر کیا کہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل فاخبرنی، جبریل آیا آسمانوں سے میرے پاس اور آ کر خبر دی ہے۔ کیا خبر دی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل نے آ کر مجھے بتایا ہے
ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تم مسجد میں بیٹھ کر میری آمد کی محفل سجائے بیٹھے ہو، میرے آنے کے تذکرے کر رہے ہو، اللہ فرشتوں کے درمیان تمہاری اس محفل پر فخر فرما رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فرشتوں دیکھو میرے محبوب کے غلام اور صحابہ بیٹھ کر میرے محبوب کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، تذکرے کر رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، میری حمد کر رہے ہیں، میری تعریف کر رہے ہیں۔ وہ صحابہ جن کا وقت بہت قیمتی تھا، جن کا وقت بہت قیمتی تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کا وقت کتنا قیمتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مشکات کے اندر حدیث مبارکہ ہے، آقا نے فرمایا لَمَا نَامُوا أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ، فرمایا تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، صحابہ کا ایک گھڑی سو جانا تمہارے سارے اعمال پر بھاری ہے۔ صحابہ نے عمل کوئی نہیں کیا اس درمیان، اس وقت فرمایا لَمَا نَامُوا أَحَدِهِمْ سَاعَةً، فرمایا میرا غلام میرے صحابہ ایک گھڑی سو جائے، یعنی ان کی نیند بھی کتنی قیمتی ہے، ان کا آرام بھی کتنا قیمتی ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ فرمایا ان کا ایک گھڑی سونا اور تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک طرف رکھ دیے جائیں، فرمایا ان کا ایک گھڑی سونا تمہارے سارے اعمال پر بھاری ہے۔ تو ان کا اتنا وقت قیمتی، جو کبھی جہاد کے اندر ہے، کبھی بدر کے اندر ہیں، کبھی حنین کے اندر ہیں، کبھی خندق کے اندر ہیں، کبھی سجود کے اندر ہیں، کبھی رکوع کے اندر ہیں، کبھی دیدار مصطفیٰ کے اندر ہیں، مصطفیٰ کو دیکھ کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، ان کا اتنا قیمتی وقت اگر وہ بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کی آمد کا ذکر اور تذکرہ کر رہے ہیں، تو ان کا وہ وقت ضائع نہیں تھا۔ اگر وقت ضائع ہوتا تو آقا فرماتے صحابہ بیٹھ کر وقت ضائع کر رہے ہو، جاؤ کہیں جہاد پر جاؤ نوافل ادا کرو، جاؤ تلاوت قرآن پاک کرو، نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب نے مہر تصدیق لگا دیا میرے غلاموں، اے میرے صحابہ تمہارا اس طرح بیٹھ کر میرا ذکر کرنا، میری آمد کا تذکرہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی حمد کرنا، فرمایا اس پر اللہ جو ہے وہ فخر فرما رہا ہے۔ تو یہی میلاد ہے جو آج ہم کرتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہماری اصل ہے، وہ جڑ ہے اور ہم ٹہنیاں ہیں، جڑ ہے اور ہم ٹہنیاں ہیں، یعنی ہم نے جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ذریعے پہنچا۔ جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے، ٹہنیاں اوپر ہوتی ہیں، اور پھل پھول جو ہے وہ جڑ پر نہیں لگتا، وہ ٹہنیوں پر لگتا ہے، اور لگتا اس ٹہنی پر ہے جس کا تعلق جڑ کے ساتھ مضبوط ہو۔ تو اصل چیز ہے میلاد منانا، اصل چیز ہے محبوب کی آمد کا ذکر کرنا، وہ صحابہ سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر اور تذکرہ کرنا۔ آج جو خوشی منانے کا انداز مختلف ہے، تو اللہ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے فَلْيَفْرَحُوا، ہر اس طریقے سے خوشی بندہ منا سکتا ہے جس کو شریعت نے منع نہ کیا ہو۔ تو ٹائم تو ہو گیا، لیکن ذرا دو باتیں آپ سن لیں۔ خوشی منانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا فَلْيَفْرَحُوا، چھٹی کھلی ہے خوشی منانے کی، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایسی چیز شامل نہ ہو جس کو شریعت نے منع کیا۔ ہم سنی جو ہیں کچھ محبت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ ذرا تلخ باتیں ہیں، ذرا سننا دل کے کانوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، جلوس نکالنا، جب مصطفیٰ مکے سے مدینے گئے تھے صحابہ نے جلوس نکالا تھا آپ کی آمد پر، جھنڈے بھی اٹھائے تھے، جلوس نکالیں، خوشی کریں، جھنڈے اٹھائیں، نعرے لگائیں، نذکر اللہ، اللہ کا ذکر، نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ سالوں سے ہمارے اس میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پروگراموں کے اندر کچھ چیزیں ایسی شامل ہو چکی ہیں
جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی اور جو دوسرے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع دیتی ہے، جس کے اندر ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ جو ہم پہاڑیاں بناتے ہیں، ٹھیک ہے، خیر ہمارے محلے میں تو امن سکون ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، پہاڑیاں بناتے ہیں اور پہاڑیوں کے اندر جو ہے وہ کبھی کوئی کھلونا رکھا ہوا ہے، کوئی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور بھالو رکھے ہوئے ہیں بت کی شکلوں کے، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی فرمایا میں بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آج ہم اسی محبوب کی آمد کی خوشی کے اندر ان پہاڑیوں کے اندر جو ہے وہ ہم بت نما ہی ہوتے ہیں نا، وہ گڈے رکھے ہوئے ہیں یا کوئی جانور رکھے ہوئے ہیں، یہ ہم شریعت کی حدوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں۔ دوسرے نمبر پر پھر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں کیک کاٹتے ہیں، کیک کاٹنے کے اندر حرج نہیں، لیکن وہ کیک کیا ہوتا ہے؟ اس کیک کے اوپر یا روضہ رسول کی تصویر بنی ہوتی ہے یا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں اور روضہ رسول کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، تو ہم اسی کے اوپر چھری چلا رہے ہوتے ہیں۔ کہاں جاتی ہے ہماری ایمانی غیرت؟ کیا عشق مصطفیٰ اس وقت یہ گوارا کر جاتا ہے؟ جی میلاد کے اوپر وہ تصویر بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کی یہ محبت کی علامت ہے، تو اس کو کاٹنا مٹانا وہ کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی محبت ہوگی؟ کیک کاٹنا ہے کاٹیں، لیکن بالکل سادہ رکھ کے۔ تیسرے نمبر پر کچھ سالوں سے ہمارے اس شہر سیالکوٹ کے اندر جو جلوس میلاد کے اندر جو ہے وہ بینڈ باجے کا رواج چل نکلا ہے۔ پہلے کہیں ایک آدھ جگہ پہ ہوتا تھا، اب ہر جگہ پہ ہی وہ جو ہے وہ بینڈ باجے بجائے جا رہے تھے۔ نوجوان لڑکے بچے جو ہے وہ ربیع الاول کا چاند شروع ہوتا ہے تو گلیوں میں وہ پریکٹس شروع ہو جاتی ہے، اس سے بینڈ باجوں کا، آلات موسیقی کا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، لیکن ہم محبوب کے میلاد کے اندر انہی آلات موسیقی کو لے کر آ گئے۔ جتنے بھی سیالکوٹ کے اندر، اس شہر کے اندر جتنے بھی بینڈ باجے والے گروپ ہیں، کوئی ایک گروپ بتائیں جس کی جو ہے وہ سربراہی کوئی چھوٹے سے چھوٹا عالم دین بھی کر رہا ہو۔ بھئی اس گروپ کو جو بینڈ باجے بجا رہا ہے، اس گروپ کو اگر لیڈ کرنے والا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عالم دین بھی ہو، نہیں ہوگا، کیونکہ علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے، یہ چیز جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو ایسی چیزیں جو ہے وہ اور پھر جہاں پر اور ایک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے سے جدا ہونے والے چند ایک بال مبارک تھے، جس طرح حضرت امیر معاویہ کے پاس تھے، امام بخاری کے پاس غالباً ایک تھا، باقی کسی محدث کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک نہیں تھا۔ لیکن آج ہم دیکھیں میلاد شروع ہوتا ہے، میلاد کی رات کو جہاں پر جلسہ ہوتا ہے، ہر جگہ پر جو ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آگے زیارت کر لو۔ ہماری عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا جاتا ہے، محبت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، تو یہ چیزیں اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں، ان سے بچیں اپنے آپ کو۔ یہ بینڈ باجے جو ہیں یہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ صرف ایک روایت ملتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے تو مدینے کی بچیوں نے دف بجائے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا، بچیاں تھی، چھوٹی تھی، نابالغ تھی، انہوں نے دف بجائے تھے، اور دف بھی وہ آج والا ٹک ٹک والا نہیں تھا، سادہ دف ایک سائیڈ کے اوپر تو تھپ تھپ کی آواز ہوتی تھی۔ لیکن بعد میں نبی کریم، کیوں وہاں ابھی اسلام آ رہا تھا، اسلامی تعلیمات آ رہی تھی، وہ بچیاں تھیں، انہوں نے اپنے رواج کے مطابق جو ہے استقبال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن آج ہم نے اس دف کو عجیب عجیب شکلیں دے کر اور پتہ نہیں ساتھ کیا کیا لگا کر چیزیں جو ہیں وہ اس دف کو ہم نے اپنے اندر رائج کر لیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ چیزیں جو ہے یہ پھر ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع دیتی ہیں۔ یہ دیکھو سنی میلاد ناطق کی کر رہے، پیچھے کو 2-3 سال پہلے ملتان غالباً شہر پہ وہ لوگوں نے حور نکال لی تھی، میلاد کے اندر حور آ گئی، لڑکی کو بنا سما کر بٹھا دیا۔ بھئی اسلام کی حدوں میں رہ کر خوشی منائیں، ہر جائز طریقے سے خوشی منائیں، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں۔ آپ جلوس نکالیں، جلسے کریں، آپ جو ہے وہ گلیاں سجا لیں، لیٹیں کر لیں، وہ سب چیزیں جائز ہیں،
اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن ان آلات موسیقی کا، بینڈ باجوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عورت اور مرد کو ایک جگہ پر اکٹھے ہونے سے بھی منع فرمایا۔ صرف ایک خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اجازت ہے عورت اور مرد کو اکٹھے ہونے کا، وہ اکٹھے ہو کر، لیکن وہاں پر بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اپنے گریبان میں اتنا مگن ہوتا ہے، اس کو ہوش نہیں ہوتی میرے ساتھ کسی مرد کا کندھا لگ رہا ہے، کسی عورت کا کندھا لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مرد اور عورت کا اختلاط، یعنی ایک جگہ پر جمع ہونا، چاہے وہ کسی عرس کے اوپر ہو، چاہے کسی مزار کے اوپر ہو، چاہے میلاد کی محفل کے اندر ہو، چاہے میلاد کے جلوس کے اندر ہو، کسی بھی جگہ پر مرد اور عورت کا ایک جگہ پر اکٹھا ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس کو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے اندر، یہ خاص کر نوجوان نسل اپنے ذہنوں میں یہ باتیں بٹھائے کہ آج اسلام پر، مسلمانوں پر، اور جو خاص کر اہل سنت پر، ان کے ان عملوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان خرافات کو جو ہم نے دین کے نام پر داخل کر لی ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور ان کے اندر کوئی بھی عالم دین شامل نہیں ہوتا۔ یہ عوام کا اپنا ہوتا ہے، بس جی جدھر سے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں مزہ آئے گا اس کام کی طرف چل پڑے۔ تو ان چیزوں سے بچیں، صحیح اور جائز طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کی خوشی کریں، جلوس نکالیں، جلسے کریں، محفلیں کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، درود پاک پڑھ کر محبوب کی بارگاہ کے اندر نذرانہ تحفہ پیش کریں، تو اللہ کا محبوب بھی راضی ہوگا، خدا بھی راضی ہوگا۔ لیکن ہم جب ایسے عمل کریں گے تو نہ خدا راضی ہوگا تو نہ مصطفیٰ راضی ہوگے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمایا۔